وہ تو چالو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارا یہ دوسرا حصہ ہے وراثت کے تعلق سے، اور آیت نمبر 12 جو ہم نے شروع کیے تھے، لیکن آدھے پر ہی ہم نے توقف اختیار کیا تھا. تو آج جو ہے درمیان سے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اب امرأۃ یہاں سے شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی مرد یا عورت، اب دیکھیے قرآن کا طریقہ ہے نہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً. کلالتاً کسے کہیں گے؟ جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا بیٹی ہو. ولد تو ولد میں دونوں آتے ہیں نا، بیٹا بیٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ للذکر مثل حظ الانثیین، دو فیمیل کے حصے کے برابر میل کو. پھر وہاں پر ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یعنی بیٹا نہیں بیٹیاں ہیں. تو کلالہ اس سے مختلف ہے، بیٹیاں بھی نہیں ہیں. اگر بیٹی ہے تو وہ کلالہ نہیں ہے، اسے ذہن میں رکھیں. چونکہ ہوا ہے بعض حضرات سے لکھ دیے کلالہ جسے کہیں گے جس بیٹا نہ ہو تو بیٹی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. لیکن دیکھیے ایسا آدمی یورث، وراثت تقسیم ہو رہی ہے جو کلالہ ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا بیٹی ہے. ابھی امرأۃ یہ عطف ہے، یا ہے کہ عورت جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو سیم کلالہ. دیکھو ہے نا، کلالہ اس کے ساتھ لگے گا. تو بعضوں نے اچھا ترجمہ کیا ہے، کوئی مرد کوئی عورت جس کا نہ بیٹا اور باپ اور بیٹی ہو، دونوں کو ملا کر. مگر ہمیں سمجھنا چاہے تو یہ عبارت اچھا. اب وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، مطلب میت ہے، اس کا نہ باپ بیٹا بیٹی، اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. یا عورت ہے، اس کا ایک بھائی اور بہن ہے. تو اعتبار کس کا کیا گیا؟ میل کا، ورنہ ولہ کی ضرورت نہیں. اب وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ. بہن ہو، بھائی ہو، چھٹا، مطلب کلالہ کوئی نہیں ہے، اوپر نیچے کوئی نہیں ہے. اچھا بیٹے کی بیٹی بھی نہیں ہے، اوپر نیچے جاتے جائے کوئی بھی نہیں ہے. مگر کون ہے؟ بھائی اور بہن. کتنا؟ سدس. لیکن اگر جیسے گزشتہ اب پڑھ چکے ہیں وہ ایک ہے، دو ہے نا، فرق ہے نا، دو سے زیادہ ہیں. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اگر زیادہ ہے تو سارے کے سارے ثلث میں مشترک. پہلے سے مختلف ہے. إِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَالنِّصْفُ ہے نا، دو سے اوپر تو ثلثان ہے نا، تو یہ مختلف ہے. لیکن وہاں بیٹا بیٹے کی بات چل رہی تھی، یہ بہن بہن کی، اسے ذہن میں رکھیں. اگر اس میں غلط فہمی کا شکار ہوا مفتی تو فتویٰ غلط. وہاں کس کی بات ہو رہی تھی؟ بیٹا بیٹیاں. تو بیٹیاں آپس میں بہن ہی ہے نا. مگر یہاں وراثت جس کی تقسیم ہو رہی اس کے بھائی بہن. حالانکہ وہاں بھی بیٹیاں آپس میں بہن ہوتی ہیں، اسے ذہن میں رکھیے گا. تو اکثر طلب کریں گے گوگل میں تو خیال رکھیے گا آپ کیا مانگ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا تو شرکاء فی الثلث، ثلث اس میں سب شریک. باقی پھر تلاش کریں گے اسبات، یہ وہ، دادا کی کوئی بیوی ہے کیا، وہ اسبات میں. یہ چیز سمجھ میں آ گئی. اچھا اب سمجھنا یہ ہے، اب دیکھیں یہی آیت ہے سورہ نساء آخر میں، نکال لیجئے 176 آخری آیت، جلدی سے مل جائے گی.
دیکھو وہاں کیا لکھا ہے نیچے سے دوسری لائن وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ نہیں پہلے سے پڑھنا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کلالے کی بات ہو رہی ہے یہ کلالے کی دو آیتیں ہیں تو کلالہ کا مطلب کیا نا اوپر ہے نا نیچے ہے ٹھیک ہے نا ان امرؤ ہلک لیس ولد ولو اخت فلها نصف کیا نصف وہ یرث ان لم یکن لها ولد اور اب دیکھیے عبارت اور اگر بھائی ہے تو پورا لے جائے گا تو یہاں پر بھی تو وہی ہے نا اچھا پھر سنیے اکثر تو یہاں کہہ رہے ہیں شرکاء فی الثلث یہاں کہہ رہے ہیں دیکھو وَإِن کا اچھا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ٹھیک ہے یہیں سے ہم نے لیا تھا کہ بیٹیاں بھی دو ہوں تو اچھا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو دونوں آیت میں فرق ہے نا آپ غور کریں تو اب کہاں جائیں گے فقہ میں نہیں دیکھیے ہم آپ کو کہتے تھے کہ قراءت تجوید جیسے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں بروایت حفص عن عاصم عاصم کی قراءت اور ایک بروایت شعبہ عن عاصم یعنی حفص اور شعبہ ایک ساتھ طالب علم تھے جب شعبہ کی روایت پڑھیں گے تو بروایت حفص مضبوط ہو جائے گی اسی طرح یہ بہت مشہور ہے ایک اور مشہور ہے مصری اکثر پڑھتے ہیں ورش عن نافع قالون عن نافع تو ایسی بروایت ورش عن نافع وہ بھی دو تھے طالب علم بروایت قالون عن نافع کئی جگہ پر میں نے محسوس کیا روایت ہماری کون سی بروایت حفص عن عاصم ترجمہ کرتے ہیں ورش کا چونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن ابھی ترجمہ والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا ہم جانتے ہیں تو یہاں حدیث میں جانا ہوگا سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا پڑھتے تھے سنیے تو مسئلہ حل ہو گیا مفتیوں کا ورنہ بہت دشواری تھی وہ اس طرح پڑھتے تھے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمٍّ مسئلہ حل ہو گیا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مسئلہ حل ہو گیا ہم جو آیت پڑھیں گے آخر میں سگے ہمارے بولتے ہیں نا سگے بھائی بہن کا مسئلہ ہے اور یہ کس کا ہم نے کہا تھا نا اقربون جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوایا تھا اقربون کو سوید اور ارفجا کو تو یہ من امن تو بھی فرق ہوا نا من امن یعنی کیا ماں شریک یا اپنے سوتیلے بھائی تو یہ فرق ہے دیکھیے صرف قراءت سے مسئلہ حل ہو گیا ورنہ بہت پیچیدہ تھا اب اگر آپ اس کو من امن نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر ٹکرا ہو رہا ہے نا تو یہاں ترجمہ کس کا کرتے ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قراءت کا تو یہ اسے اخیافی بھی کہتے ہیں سوتیلے بھائی بھی کہتے ہیں ان کا یہ حصے کی بات ہو رہی ہے کہاں ہے من امن نہیں لکھا ہوا نہیں قراءت میں پڑھ رہا ہوں لکھا ہوا نہیں قراءت میں پڑھ رہا ہوں یہ قراءت کس کی روایت روایت قراءت نے بروایت حفص عن عاصم ابھی جو ہم سنا رہے ہیں وہ کس کی سعد ابن ابی وقاص کی کیا ولو اخن او اختن من ام وہاں نہیں ملے گا آپ کو مسئلہ حل ہو گیا نا من ام یعنی کیا سوتیلا بھائی بہن بات باپ تو اس کو سگا بھائی بہن کہتے ہیں نا اور ماں سے شراک ہے تو اسے سوتیلا تو عربی میں اس کے لیے الفاظ الگ ہیں جیسے کہ حقیقی شقیق اور اخیافی حقیقی یعنی کیا باپ بھی ایک ماں بھی ایک پھر اللاتی پھر اخیافی تو ماں تو دوسرے شوہر باپ الگ الگ ہوتے ہیں نا تو ان کی اب چونکہ اقربون تلاش کریں گے نا بھائی کوئی نہیں ہے تو کون ملا من ام ہو گیا حل تو اسے کیا کہیں گے قراءت تجوید نہیں روایت نہیں روایت اور چیزیں قراءت اور چیزیں تو آپ کو تفسیر میں ملے گا قراءت کس کی سعد ابن ابی وقاص یہ مسئلہ پھر ہم پڑھیں گے
آخر میں دوبارہ، آج اس سے فارغ نہیں ہوتے ہیں. من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار. وصیت آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حدیث سنا چکا ہوں، لا وصیت لوارث. اور قرض غیر مضار، جو نقصان دہ نہ ہو. مطلب وصیت آپ نے کسی کو کی ہے تو 1/3 سے زیادہ نہ ہو. آپ نے فرمایا نا کہ وصیت 1/3، الثلث کثیر، پھر بھی آپ نے پسند نہیں کیا، 1/3 بھی بہت ہے. تو یہ حد سے تجاوز کر جائے ثلثان دے دے، یا حد سے تجاوز کر جائے وارث کو وصیت کر جائے. وارث کو وصیت نہیں، ہم بیان کر چکے ہیں. اب ہمارے یہاں فکر ہوتی ہے، کوئی بیٹی شادی کے لیے رہ گئی تو اسے ہمیں کیا دینا چاہیے، اس کا انتظام کر دینا چاہیے، لیکن وصیت نہیں کر سکتے، بتلا دیا تھا جی. تو وصیت اور قرض، تو وراثت سے پہلے آپ جب پڑھیں گے کہ کیا کہاں سے شروع کریں گے، تو پہلے کفن دفن. محلے والوں نے کفن دے دیا، ہمارے یہاں تو جماعت دے دیتی ہے کفن، تو پوچھنا چاہیے نا کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں کہ نہیں. پہلے کفن، اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ختم ہو گیا بات. اس کے بعد قرض، اور اس کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی. دیکھو من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، یعنی اگر نقصان دہ ہے وصیت تو اس پر عمل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا، اگر اس نے وصیت کی تو وہ منسوخ، یعنی نہیں مانی جائے گی. وہ وصیت غیر قانونی ہے تو کسی وارث کے نام ہے تو تسلیم نہیں کی جائے گی، اور 1 ثلث سے زیادہ ہے تسلیم نہیں کی جائے گی. لیکن ابھی ذرا غور کریں، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت کو مقدم رکھا. دین یعنی کیا، قرض. میں بھی اکثر دین کہہ رہا ہوں. دین یعنی کیا، قرضہ. قرضے کو بعد میں رکھا، جبکہ مقدم کیا ہے. جب بھی آپ بیٹھیں گے میراث کی تقسیم، تو سب سے پہلے کفن، اس کے بعد قرض، اس کے بعد وصیت. اب کیا ہم ترتیب کی مخالفت کر رہے ہیں؟ سوال آتا ہے نا. لوگ کہیں گے نہیں پہلے وصیت، نہیں پہلے قرض. اب یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا کہ پہلے وصیت پھر دین، کیوں ایسا دین کو مؤخر کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر گیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. باپ ہے یا ماں ہے، وراثت چھوڑ کے جا رہی ہے اور اس کی وصیت کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں، یعنی اخلاقاً شرعاً یہ جائز نہیں. کتنی اہمیت ہے وصیت کی. آپ بولیں گے چھوڑو، باپ تو بوڑھے ہو گئے تھے، چھوڑ دو ان کو، ہم تک سے نہیں. اللہ نے مقدم کیسے رکھا ہے، وصیت کو. یہ نقطہ نوٹ کر لیں. اچھا، قرض بھی بہت اہم ہے. اگر آپ قرض ادا نہیں کرتے ہیں تو قبر میں عذاب. ایسا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون ہے اس کا قرض ادا کرے. تو قرض بھی اہم ہے، باپ کا قرض ادا کرنا چاہے. اب سنیے، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ علیم حکیم. ہاں، تو وصیت چونکہ آپ کو معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے نہیں. صندوق کھولیں گے تو ملے گی وصیت، ہے نا. اس لیے اسے مقدم رکھا ہے کہ دیکھو وصیت ہے کیا، کاغذات کھولو. قرضہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں؟ قرضے والا آ جائے گا، وصیت والے کو پتہ ہی نہیں. آپ نے کہہ کے رکھا ہے بچوں کو، دیکھو بھائی تمہاری چھوٹی بہن ہے، خیال رکھنا اس کو. تو یہ حکمت ہے نا. آپ غور کریں کلام پاک میں، آپ جتنا بھی غور کریں گے نا، وہ جو حدیث ہے کہ جانکار علماء بھی قرآن سے، یعنی سیراب، یعنی کیا، پیاس ان کی بجھے گی نہیں، بولیں گے اور بھی ہے اور بھی ہے، دریا سمندر. تو یہ نقطہ نوٹ کر لیں. وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم. اچھا، یہ وصیۃ من اللہ، یہ بار بار آپ سن چکے ہیں، آئے گا. کیوں؟ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے بھائی. حکم اللہ کا، یعنی یہ جو حکام ہو رہے ہیں بیان، آپ معمولی نہ سمجھیے بھائی. باپ کے وصیت کی کتنی اہمیت ہے کہ وصیت کو مقدم رکھا دین پر. تو پھر یہ تو وصیۃ من اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ بھی بہت اہم ہے. اس لیے دیکھو، وصیۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا یا بیان کیا جاتا رہا ہے، یہ سب اس کی علم
اور حلم، شفقت، تقسیم بھی شفقت پر. ورنہ اعتراض کیا لوگوں نے نا کہ ایسا کیوں کہ بھائی لڑکی کے 2 حصے کے برابر لڑکے کو کیوں؟ ذمہ داری الگ ہے. ہم معاشرے کو نہ دیکھیں، بھائی دونوں کی ذمہ داری الگ ہے. لڑکے کو خاندان بنانا ہے، لڑکی کو نہیں بنانا ہے، وہ شوہر بنائے گا. اب سمجھنا مشکل اس لیے کہ معاشرہ ہمارا خراب ہو چکا، دور ہو چکا اسلامی معاشرے سے. اب لڑکی کو شادی کا خرچہ زیادہ ہے، تو اس پر نہ سوچیں. دین کے ایسے علیم حلیم. اب اسی تعلق سے تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلک حدود اللہ، جو تقسیم اللہ نے بتائی یہ حدیں ہیں. اور تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کراس مت کرو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، قریب بھی مت جاؤ، یعنی جن سے روکا گیا ہے. مگر یہاں تو کراس ہونے کی بات ہے. بھائی جو حصہ دیا آپ نے کہا نہیں یہ چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹے بیٹے کو 3 دے دو، نہیں. تلک حدود اللہ. بھائی بیٹی ہے مالدار کے ساتھ بیاہ ہوئی ہے، کم دے دو، نہیں. تلک حدود اللہ. چھوٹا بچہ ہو بڑا بچہ ہو، یہ حدیں ہیں. اب وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس اطاعت پر اجر کیا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، باغوں میں داخل کرے گا. اچھا اب دیکھیے آپ، من یطیع اللہ، ایک کیا ہے؟ ایک، سمجھے؟ ایک ہے نا، ایک. اور داخل کہاں کرے گا؟ جنات. تو یہ تو سورہ رحمان میں انشاءاللہ پڑھیں گے اور پڑھ چکے ہیں کہ ایک جنت نہیں 2 جنتیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین اس کی جمع. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اب اس میں کیا سمجھنا ہے؟ 2 چیزیں سمجھنا ہے. خالدین پر دوسری آیت پر ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اطاعت کے کیا معنی؟ لوگ کہیں گے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے نا، اچھے کام کرو. اصل کو بھول جاتے ہیں. اصل توحید. بھائی توحید میں اطاعت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ نے توحید میں اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تو اگلے اعمال بیکار ہیں. بھائی نماز بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت. لیکن توحید، لوگ عبادتیں کرتے ہیں مگر توحید پر محنت نہیں کر رہے ہیں، توحید پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اپنی جانب سے شریک کر رہے ہیں. جیسے کہ نام رکھ دیا شیخ عبد القادر جیلانی کا، کیا؟ غوث الاعظم. غوث کے معنی جانتے ہیں؟ فریاد، یا وہ ہے فریاد رس. ہماری فریاد سننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. وہ غوث الاعظم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا تکبیر تحریمہ پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، سامنے یا محمد. یہ اطاعت ہوئی یا انحراف ہوا؟ انحراف ہوا. ویسے بھی نام رکھیں امام اعظم، جبکہ وہ بھی نام غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اعظم تو کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں امام اعظم. باقی کسی کے بس حق میں یہ لفظ استعمال کرنا، لیکن وہ اب عام ہو چکا. تو اطاعت میں خیال رکھیے توحید، اور توحید پر محنت نہیں ہو رہی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بڑی محنت کرتے ہیں، کپڑوں میں، ٹوپی میں، چپلوں میں، پہننے میں، پہلے دایاں بایاں سب کرتے ہیں. لیکن یہ سب کب؟ توحید کے بعد. اچھا اب اسی طریقے سے، اچھا یہی بڑی کامیابی ہے. بتائیے کہ جو سے جنت میں داخلہ ملا تو یہی بڑی کامیابی ہے. اب آپ بتائیے، ایک شوشہ اور نکالا ہے کہ جو آپ عبادت کریں گے تو جنت کی طلب نہ کریں. ہاں اچھا، شرک وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اب یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ہم عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس کی دعا کرو.
اب یہ تصوف بڑی عجیب چیز ہے. تصوف جانتے ہیں نا, تصوف میں آپ جائیں گے تو حد کر دی انہوں نے. یعنی نہیں, اخلاص کیا ہے کہ نماز پڑھو اللہ اللہ, چاہے جہنم میں ڈال دے چاہے جنت میں ڈال دے. بھائی یہ اور بات ہے. دیکھیے اللہ کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, چاہے جہنم میں ڈالے, ہے کوئی کسی کے مجال, مگر ہمیں دعا تو کرنی چاہیے نا کہ اللہ میرے اعمال ٹوٹے ہوئے ہیں, جنت دے دے. نہیں, وہ تو اس کے پہلے میں نے قصہ بتایا تھا کہ جب ہم بستری کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں میرے لیے نہیں کر رہا ہوں, وہ تو بس اس کا حق ادا کر رہا ہوں, آنکھیں بند کر کے. بتلایا تھا نا اس, ہاں ہو چکا ہے. تو یہ تصوف ہے. تو تھوڑا سا اور بھی بتا دوں تصوف میں. تصوف ہے کہ اصل میں جس سرزمین پر ہم ہیں, جی ہاں اچھا عربی بھی بول دیں, اچھا ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں یہاں سعود نام بہت مشہور ہے. ہم پولیٹکس بات نہیں کر رہا ہوں, دین کی بات کر رہا ہوں. اور محمد بن عبد الوہاب کا نام بھی بہت مشہور ہے, ٹھیک ہے نا. تو دو چیزیں تھیں, ایک تو سیاست میں شاہ سعود بڑھ رہے تھے. اتنے میں وہی ریاض میں اس جگہ کا نام ہے نجد, جی نجد اسے کہتے تھے, اس بستی کا بھی کچھ نام ہے. تو انہوں نے محنت شروع کی کس پر جانتے ہیں؟ جو ہماری یہاں کنڈیشن تھی وہ یہاں بھی تھی, درخت. وہاں جا کے لوگ کیا نظر و نیاز کیا کرتے تھے, ہاں. اور فاتحہ خانی قبرستان میں, یہ ہمارے یہاں جو مرکز بنا ہے نا, مرکز ہم نے دیکھا ہے. مجھے تو 42 یہ سورے نا, 4 جماعتیں ہوا, ہاں 4 جماعتیں بھی ہوا کرتی تھی, مگر وہ ائمہ کے تعلق سے. تو انہوں نے اس کا آغاز شروع کیا اور یہ ملے, اور ان کا اتفاق ہوا. جو شاہ ہے نا یہاں کے سعود, ان کا اور اس کا محمد بن عبد الوہاب کا, ان کا اتفاق ہوا. اور انہوں نے توحید خالص, اسے کیا کہیں گے, نشأۃ الثانیہ فی الدین, یعنی ہم کہیں گے کیا تجدید, مجدد ملت کہتے ہیں نا. النشأۃ الثانیہ من ہوا؟ محمد بن عبد الوہاب, جی. اب انہوں نے کیا کیا؟ توحید خالص اور تصوف کو مٹا دیا. خرجت تصوف, ما خلا تصوف. تو سارے عالم نے قبول کیا, ما عدا الہند, ہند میں سب آ گئے, پاکستان اور بنگلہ دیش. تو وہ بھی انہیں بھی ہم کہتے ہیں وہابی. یہ بریلی والے کیا کہتے ہیں دیوبندیوں کو؟ وہابی نہیں. ایک پارٹس لیا, ایک پارٹس کو انہوں نے تصوف کو انہوں نے شامل کیا, تصوف کا انکار نہیں کیا. تو اصلی وہابی کون ہے؟ جنہوں نے تصوف کو بھی چھوڑا. تو وہابی کوئی دین نہیں, انہوں نے محنت کی, جد و جہد کی, اور شرک کو, بدعت کو مٹا دیا. اس میں سب سے بڑا خطرناک کون سا نکلا؟ تصوف. ما ہوا تصوف؟ غلو. جیسے کہ رہبانیت ابتدعوها, تو تصوف بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور آپ سوچیں ہی نہیں, بس فکر قبرستان کی طرف رکھیں اور ہم بستری کریں, اس کا نام کیا؟ تصوف. بتائیے جائز ہے؟ اچھا, اور کئی چیزیں ہیں ہمارے یہاں. 786 786 سمانین اسنین ہوتی سے جو ارکام نکلے نا رسول کے نام کے اور اللہ کے نام کے, اسماء اللہ, یہ بھی تصوف میں. تو علماء سعودی, شیوخ السعودین یمنع و یکرہ التصوف. تو بہرحال ایک میں نے بات بتلا دی آپ کو. بات کہاں سے چل رہی تھی؟ جنت. ہاں جنت. بھائی جنت کی تمنا ہو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, مگر وہ صوفیہ کہ نہیں, جنت کی نیت کرنا, تقاضا کرنا. کوئی کہتا ریا ہے, یعنی جیسے کہ شرک ہوتے ہیں نا ریا, تو اس میں شامل کیں. تو اللہ ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں احادیث موجود ہیں کہ آپ دعا کریں جنت کے حصول کے لیے, دوسروں کے لیے. اچھا, اب دوسرا شروع کرتے ہیں. بات ہو گئی نا واضح جی. تو آپ تصوف کو جان لیے نا. ہمارے یہاں محمد بن عبد الوہاب کو فالو نہیں کر رہے ہیں, آدھے پر کر رہے ہیں, آدھے پر نہیں کر رہے ہیں, یاد رکھیں. یہاں کے لوگ پورا ان کا فالو کر رہے ہیں. اور یہی اختلاف ہے ہمارے یہاں جمعیت اہل حدیث کا اور علماء دیوبند کا. جمعیت اہل حدیث تصوف کو تسلیم نہیں کرتی, یہاں کے علماء تصوف کو تسلیم نہیں کرتے.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اور جو دیکھیں ومن نافرمانی کرے اللہ کے رسول کی اور حدوں کو پار کرے تو نار میں خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس میں، اس کے لیے عذاب مہین. اچھا اب یعص اللہ کا کیا مطلب؟ شرک کرے. بھائی اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اور رسول نے بھی کیا کیا؟ سارے انبیاء نے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. یہاں پر لوگ بھول جاتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ زنا، چوری، ڈاکہ. دیکھیے زنا، چوری، ڈاکہ بھی اللہ تعالیٰ کے حدوں کو پار کرنا ہے، تو اتفاق سے وہی مسئلہ آگے آ رہا ہے زنا کا. لیکن اصل کیا؟ شرک سے بچنا ہے. اور حدیث آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کتنے بھی آسمان زمین بھر کے گناہ لائے، توحید لے کر آئے، شرک نہ لے کر آئے، تو میرے لیے کوئی پرواہ نہیں، اتنے گناہ بخش دو. اب ایک چیز اور یہاں، اب یہ تو ٹھیک ہے خالدین فیہا خالدن فیہا عذاب مہین وہاں فوز العظیم، یہ تو آپ جانتے ہیں. لیکن یہاں جو سمجھنا ہے سنیے گا غور سے. مفرد کا صیغہ ہے من یطیع اللہ، مفرد کو آپ کیا کہیں گے؟ سنگل جی. خالدین فیہا ہمارے لیے کیا؟ مومنین کے لیے انشاءاللہ ہم اس میں ہوں گے. خالدین جمع کا صیغہ. اور جو گناہ کرے گا وہ بھی مفرد ہے. دیکھیں ومن یعص اللہ، اس کے لیے خالدن فیہا سنگل. کیا مطلب؟ ہاں تو اب سنیے، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا نا، کسی گارڈن میں جا کے بیٹھیے مغرب تک اکیلے، یہ بھی ایک عذاب ہے. عذاب مطلب وہ عذاب نہیں، اور سامنے کوئی فیملی لے کر بیٹھا ہو تو آپ تکتے رہ جائیں گے کاش کہ میرے پاس بھی فیملی ہوتی. ہاں تو اکیلے ہونا اور مجموعہ ہونا. ایک گارڈن میں آپ دنیا کے چاہتے ہیں کہ ہم چند ہو تو کچھ لوگ احباب کو لے کر جاتے ہیں. اکیلے بیٹھنا اور چند تو جنت میں بھی یہی ہے، ہم جنت میں سب ایک ساتھ رہیں گے. اور کافر ایک ساتھ عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ جائیں گے ایک ساتھ ٹکڑی ٹکڑی جیسا، لیکن عذاب کے لیے اکیلے. تو دیکھیں اس میں حکمت، کیسی حکمت ہے، آپ جتنا بھی غور کریں. تو یہاں پر کئی چیزیں میں نے بتایا. اب سنیے اگلی آیت. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. بالکل ظاہر ہے آیت کہ لاتی، اللتی کا جمع فیمیل، جو لوگ فحش کام کریں تمہاری عورتوں میں سے، من نسائکم بیویاں، عورتیں، تو فاستشہدوا گواہ لاؤ ان پر، اربعۃ منکم تم میں سے چار آدمی آئے گواہ دیں کہ ہم نے اسے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے نا. تو ابھی اس پر تو پہلے مفہوم سمجھنے کے بعد فَإِن شَهِدُوا، اگر انہوں نے گواہی دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، روکے رکھو، مطلب زنا ثابت ہوا نا، روکے رکھو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت وفات دے، یعنی موت آ جائے. او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ انہیں نکالے. تو یہ ابتدا میں حکم تھا. اب یہ آیت نوٹ کر لیں کہ ابھی آیت منسوخ. کیا حکم تھا؟ کہ اگر معلوم ہو کہ تمہاری عورتیں زنا کر رہی ہیں تو 4 گواہ لاؤ. اگر وہ 4 گواہ لے آئے، فَإِن شَهِدُوا، تو انہیں گھر میں روکے رکھو، خلاص. کب تک؟ موت آنے تک، یا اللہ کوئی راستہ نکالے. تو راستہ اللہ نے نکالا کہاں؟ سورہ نور میں. کہ اگر وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرح کر دی کہ من یطع اللہ و رسول ہے نا، کہ اگر کنواری ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم. اور جس نے گواہی دی، جس نے تہمت لگایا اور 4 گواہ نہیں لا سکا تو 80 کوڑے. وہ تو پڑھیں گے، مگر یہاں نوٹ کر لیں.
اب دوسری آیت پڑھیں پھر بتاتے ہیں جو خاص مفہوم ہے اس کا. یہ تو عورتوں کے بارے میں ہوا. مردوں کے بارے میں دیکھو واللذانی، الذی کا اللذانی. اب یہاں دو ہے، یہاں جمع نہیں ہے کیونکہ مرد دو ہی ہوتے ہیں. یعنی ہمارے کیا کہتے ہیں بدفعل یا غلام باز ایسا کچھ کہتے ہیں جی. تو اوپر جمع ہے. اچھا آیت نہیں پڑھی. واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور جو دو تم میں سے ایسا کریں فَآذُوهُمَا، تکلیف دو. اب تکلیف کیسی جیسا آپ طے کریں. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. عورتوں کا کیا تھا؟ قید رکھو یہاں تک کہ وفات، یا اللہ نے کوئی راستہ نکالا. مردوں کے بارے میں کیا تھا؟ تکلیف دو. اب تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ مناسب تکلیف. کب تک؟ اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں. دونوں میں فرق ہوا نا. ان اللہ کان تواب الرحیم. اب سوال یہ آتا ہے سورہ نور میں بھی یہی ہے اربعتم منکم. اچھا منکم میں عورت خارج ہوئی. آپ کو 3 مل گئے، 2 عورتوں کو لے آئے؟ نہیں. یہ سورہ نور میں بھی یہی ہے 4 گواہ اور 5ویں قسم. مگر یہ نوٹ کر لیں جب سے طلوع اسلام ہوا، اسلام کا آغاز ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، آج تک جس جگہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کوئی بھی 4 گواہ لا نہیں سکا. یہ کیسے آیت ہے؟ اور قیامت تک 4 گواہ کوئی لا نہیں سکے گا. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کس بنیاد پر؟ بھائی 4 گواہ نہیں لا سکے گا. کس بات پر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص سے کہ تم اگر ران بھی دیکھ لو ان کی کھلی ہوئی پھر بھی تم گواہی نہیں دے سکتے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں ایک عورت مرد کو دیکھ لیا کہ کپڑے اتارے میں رانے نظر آئی، آپ گواہی دے سکتے ہیں؟ قاضی قبول کرے گا. کیا دیکھا؟ تو بولے رانے کھلی ہوئی تھی. اچھا اور کیا دیکھا؟ اگلا نظر ہی نہیں آئے گا اسے، گواہی نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے خود ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میری بیوی یہ کام کر رہی ہے اور میں گواہ بلانے جاؤں تو 4 جمع کروں گا، آؤ آؤ دیکھو دیکھو، وہ تو فارغ ہو جائے گا. تو بولے 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہوا؟ یہ تو خیر ایسا کیوں، یہ اصل میں سمجھنا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ایسا کیوں بتاؤ. اللہ تعالیٰ علیم حلیم ہے نا، شفقت. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم کسی کی گواہی دو اور اسے سزا ملے اور اس کی بدنامی ہو. 80 کوڑے کھاؤ، لگا دیا بندش. کبھی ہمت کریں گے؟ اور ان پر بھی لگا دی بندش. کنواری ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو سنسار کہتے ہیں، رجم کہتے ہیں فارسی میں سنسار جی. اب وہ ہمت کریں گے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں رحمان رحیم، بس رحمان الرحیم بس، حلیم مردوار ترجمہ پڑھتے ہیں معنی کو. یہ ہے شفقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. ہم سے مراد معاشرہ آج کا بڑھتے ہیں نا. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ بات کر رہے ہیں، پکڑ لیا، پیٹا. اچھا کیوں پیٹا؟ کیوں بھائی بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. یہ جو ویران عمارتیں ہوتی ہیں نا، اب چونکہ دیکھیے عربی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ دین کو جانتا ہو. یاد رکھنا دین کا جاننا اور چیز ہے. قرآن سے جڑے تو نا، وہ بھی ایسی پڑھتے ہیں ان آیتوں کو جیسے ہم پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں جا رہے ہیں دو، ٹھیک ہے، سیدھا بلا لیا. اہلکار کو اب نام نہیں لیتا، اس کے اہلکار کو سمجھتے ہیں نا، آ کے پکڑ لیا. کیا ہوا؟ درست ہے. اب
ایک کیا بڑی مشکل پیش آتی ہے. اب تحقیق اور یہ اور وہ اور بھاگتے ہیں, بھاگتے بھاگتے گر بھی جاتے ہیں اور موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ سب اس لیے کہ ہم دور ہیں قرآن تعلیمات سے. اب سنیے, آپ جب پڑھیں گے حدیثوں کی کتابیں یا دینی کتابیں تو اس میں آپ پڑھیں گے ماعز لڑکے کا نام, اور ایک خاتون, اس میں ایک ہے غامدیہ, یہاں فیملی ہے نا غامدی, اور مخزومیہ. تو مخزومیہ کا تو خیر یہ سمجھنے کے لیے 2 کافی ہیں. ان کو سزا ملی تھی تو کیا 4 گواہ پیش ہوئے تھے؟ پہلے ہم نے کہہ دیا, آج تک 4 گواہ نہیں, تو پھر انہیں کیسے سزا ملی؟ ماعز جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا, 1 2 3 4, انت مجنون. کیا چاہتے تھے کہ وہ انکار کر دے کہ نہیں میں تو مذاق سے کہہ رہا تھا, ایک مثال میں دے رہا ہوں. اب وہاں عربی کے لفظ کیا ہیں تو ہم سمجھا رہے ہیں نا, لیکن نہیں, میں نے ایسا کیا ہے, لے کے جاؤ اس کو. تو کیا ہوا, 4 دفعے آپ نے چاہا کہ یہ انکار کر دے, اور پھر 5 ہوئے کہ نہیں ہوئے, تو وہ سورہ نور میں سمجھ میں آئے گا کہ 4 شہادتیں اور 5واں حلف. غامدیہ آئی, میں نے زنا کیا, جاؤ, منہ پھیر لیا. پھر بولی زنا کیا, پھر بولی زنا کیا, 4 دفعے. پھر آپ نے چاہا کہ چلی جائے. 5ویں دفعے یہ دیکھو پیٹ میں بچہ ہے, ہو گئے 5, جاؤ اس کو کیا جنم دو کہیں گے, صحیح لفظ ہے جنم دو, جن دو, ڈیلیوری ہو جائے اس کی. ہاں جنم دو بھی صحیح, لیکن ہندی لفظ ہو جائے گا. تو گواہی ہوئی نہیں, ہوا کیا ہوا, اعتراف ہوا. جی آئی, یہ بچہ کھانے لگ جائے, آئی. اب وہ بسکٹ کا ترجمہ کیا, اس وقت بسکٹ تو نہیں تھے نا, وہ روٹی کا ٹکڑا ہوگا. اب وہ چلتا ہے زمانہ, ترجمہ کچھ بھی ہو, سمجھنا چاہے. اب میں گھوڑے سوار کا ترجمہ میں مرسیڈیز کار کرتا ہوں, لوگ سمجھ نہیں پائیں گے نا, بولے گھوڑے سوار, تو آج کل گھوڑے پر تو دولہے میں سوار ہو کے آتے ہیں. تو یہ تو اس میں گناہ نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ جانتے ہی نہیں ہے. تو وہ اچھی مثال ہے کہ مرسیڈیز پر آئے, زکوٰۃ مانگے تو دے دو. اچھا, تو یہاں بات چل رہی تھی کس کی, غامدیہ کی. تو جب آئی ہے تو بولے کوئی ہے اس کی کفالت, میں روز جنت میں ایسے رہیں گے. اب بولے جنت کی طلب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ایک صاحب نے لے لیا. کیوں لیا؟ چلو یہاں یہ بات بھی بتا دیں کیوں لیا. جنت کی طلب, ہاں جی, جس نے اس کی کفالت کی تو میں اور جنت میں ایسے رہیں گے. اور یہ میں بتایا تھا کہ جنت میں ایسے مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہیں گے, نہیں, مطلب جنت میں رہیں گے. جنت میں رہنا بھی ساتھ ہوا نا, جیسے ہم, ہاں اب جیسے ہم لوگ بھی ایک ساتھ ہیں جدہ میں, لیکن ایک ساتھ نہیں ہے نا. جی, تو بات چل رہی تھی کس کی, کہ یہ آیت اس پر غور کرنا ہے, اور پھر پڑھیں گے نور میں. یہ ہاں سنسار یعنی پتھر مارنا, ہاں وہ فارسی لفظ ہے اصل میں. جی ہاں موجود ہے, رکھیں گے نا, ایسا کیسا. اب چونکہ آج کل ایسا نہیں کر رہے ہیں, آج کل وہ گولی مارتے ہیں. اب وہ عورت ہو تو گولی مارتے ہیں, اس کو اب ایسا کرنا. چونکہ پہلے کیا ہوتا تھا, وہ کھڈا کھود دیا جاتا تھا اور سر اوپر, اور پتھر مار مار کے وہ پتھر پھر لگے رہتے تھے. تو وہ تبدیل کر دیے. اس کے بعد کی ایک حدیث سننے میں سنسار کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اب یہ جنت یہ کہ کس کی سزا, ہاں یہ گام دیا. جی گام دیا کہ وہ یوں فرمایا, آپ نے اچھا وہ یاد دیا. وہ کہ بولے کسی نے ایسا غلط لفظ استعمال کیا کہ سزا ملی اس کو, تو بولے اس نے جو توبہ کی ہے کہ ساری بستی والوں پر تقسیم کی جائے, اور تو تقسیم نہیں ہوگی. اس نے اتنی توبہ کی ہے نا, اس نے ایسا کیسا. تو کیا ہے, عادت ہے لوگوں کو کہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا. اس نے توبہ کی ہے. جی اچھا, جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کے بارے میں بھی ہم کیوں سوچیں, ہم کو کیا پتا. آخری مرحلے میں اس نے توبہ کی ہو, تو کسی کے بارے میں ہم نے کوئی گمان نہیں کرنا. بہت اچھا وہ یاد دیا, اس جگہ پر وہ حدیث لکھی ہوئی ہے کیا. تو بہرحال یہاں جو ہمیں بتانا تھا, اچھا یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب پڑھتے ہیں نا تو سمجھ میں نہیں آتا. وہ سوچتے ہیں یعنی وہ اتنا, یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر وہ جذبات میں آتے ہیں. ارے زنا کرتے ہیں, زنا
تو وہ سوال کرتے ہیں. ابھی اس میں آ جائے گا سوال, چلے گا نا, ہاں, کہ ایسا کیوں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی شفقت نہیں, آپ ذرا آپ سے بڑے عالم ہیں نا, ان کو پوچھیے. میں نے کہا آپ ہی نام بتا دیجئے کسی بڑے عالم کا, تو پوچھتے ہیں پھر. اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے بھائی, حکمت تو قرآن شریف میں ہے. فقہ میں جاؤ, بڑے عالم کے پاس جاؤ, بھائی یہ کیا ہے؟ ایسے عالم کے پاس جاؤ تو قرآن سے اس کو کیا لفظ کہتے ہیں ٹچ کر کے آپ کو سمجھائے, اسے کہتے ہیں عالم. چلیے وقت ہے. اب دیکھیے توبہ کا ذکر ہوا, گام دیا کہ توبہ کا بھی ذکر ہے. جو الفاظ آتے ہیں نا, میں بتاتا ہوں, یہ صحابہ کے یہاں جو لوگ ہیں وہ وہاں سے چلے رہے ہیں. ہم لوگ تو خالی فاروقی سے, ہمارے یہاں فاروقی, صدیقی, علوی اور بھی عثمانی ہیں ہمارے یہاں, مگر یہاں یہ اصل نام ہے ان کے, عربی, گہتانی وغیرہ سب آپ کو اس میں ملیں گے. جی قریشی, قریشی اپنے یہاں بھی ہے, ہجرت کر کے گئے نا. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. آج سے پہلے یاد آیا مجھے قصہ, بڑا دلچسپ ہے یہ. دیہاتوں کا پہلے تو باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا, تو میں آ رہا تھا تو ایک صاحب ایسے کھڑے ہیں. اب وہاں تو بدبو آتی ہے نا, کیوں, چلو نہیں, تم سے کھڑے. تو میں بھی آگے جا کے رک گیا, دیکھا تو پیچھے دو, یہی عمل ہو رہا تھا, کس کا, زنا کا. تو میں نے کہا یہ کیا, ارے کوئی دیکھ لیتا تو بوال کھڑا ہو جاتا تھا. دیکھو ہے, یہ ہر ایک میں پیدا نہیں ہوتی ہے صفت, کوئی دوسرا ہوتا تو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. تو یہ ہے طریقہ کار اس کا, یعنی خود پردہ پوشی کر رہے ہیں پہلے. ہاں ہاں یہ اچھا. پھر اس میں مسئلہ کیا تھا, ایک تھا ہمارا, ایک تھا غیروں کا, یعنی تھی, وبال ہو جاتا تھا نا. تو یہ سمجھ اللہ سب کو نہیں دیتا ہے. کتنا اچھا کام انجام دیا, راستہ ہے نا. اسے کہا میں بھی سوچا ہے یہاں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے, تو یہ اللہ جسے توفیق دے. لیکن یہ کب ہوگا, جب قرآن سے جڑ جاؤ اور حدیث سے, نہیں تو نہیں. اب دیکھو آپ کیا کریں, یہی عمل کریں گے, یا شور, ادھر آؤ ادھر آؤ, خواہ مخواہ کا شور. چلیے, توبہ علی اللہ, انما التوبۃ علی اللہ, اللہ آیا ہے, توبہ قبول کرنا اللہ پر, اور جب لا آتا ہے تو بندہ توبہ قبول کرتا ہے. للذین یعملون السوء بجہالت, جہالت کیا, نادانی. یہ بھی ہم سمجھا چکے ہیں, مگر آپ تاکہ لوگوں کو قانع کر سکیں, مطمئن کر سکیں. صحابہ تھے تو کیا ہم انہیں جاہل کہیں گے؟ علم کی ضد نہیں ہے یہ, نادانی, کیا غفلت, اس وقت عقل کا عدم حضور, جسے ہم کہتے ہیں نا استاد نہیں تھے, تفسیر والے بھی لکھتے ہیں, تو کیا وہ جاہل ہیں؟ وہ آیت حاضر دماغ نہیں تھی. جیسے کسی نے لکھ دیا ہے کہ بیٹی ہو, کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو بیٹی ہو, تو وہ کیا جاہل نہیں ہے نا, بھائی تفسیر لکھ رہا ہے, کیا جہالت. تو نادانی سے پھر توبہ کریں قریب, اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے علیم اور بڑے حکیم. اور قریب کا کیا مطلب, یعنی یہ گناہ ہو گیا فوراً نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. قریب سے مراد موت سے پہلے. بھائی دیکھیے, انسان گناہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, تو شراب پی اور توبہ کرے, ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. وہ تو جب اسے ہدایت ملتی ہے نا, تب وہ توبہ کرتا ہے. تو ہدایت کب, موت سے پہلے. مگر وہ کنڈیشن نہیں, جو سورہ یونس میں پڑھیں گے, کئی الفاظ ہیں پھر ان کے, آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل, اس نے کہا تھا نا ڈوبنے سے پہلے. وہ تو جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو ایمان لایا, وہ ہے. جب اسے یقین ہو جائے کہ اب گرگرا آ رہا ہے, توبہ کرے, وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. لیکن موت سے پہلے اس نے سوچا اب عمر ہو چکی ہے, اب توبہ کرو, تو اب قبول ہو جاتی ہے. تو بس قریب کا سمجھ لیں, عمر ہو جانے کے بعد قبول ہوتی توبہ. ہاں بوڑھا ہو گیا, قبول ہوگی نا دعا. بھائی کئی لوگ ایسے ہیں بڑھاپے میں نیک ہو جاتے ہیں, لیکن چھوڑ دینا چاہیے, اس کے شرائط آپ کو معلوم. بھائی دیکھیے, ایک شخص گناہ کر رہا ہے, کوئی اس کو ہدایت نہیں ملی, اب سوچا کہ اب تو ایسا ہوتا ہے اکثر کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, چلو کچھ نمازیں پڑھ لو. تو مسجد میں گیا,
वाज सुना, असर कर गया तो सारे गुनाहों से माफ़ी मांग रहा है, ये कहते हैं, तो ये करीब में शुमार होगा। अब उससे अल्लाह ताला यूँ नहीं कहेंगे कि कहाँ था जवानी में, नहीं, आखिर रुजू किया ना, तो वही फिर हदीस याद रखें, ये मेरी मुराद है। बूढ़ा हो जाए तो अक्सर लोग उम्र दराज होने के बाद ही फिर, लेकिन कोई जरिया होना चाहिए और तौफीक असल में अल्लाह। हाँ, कुफ्फार देखो आखिरी वक्त में कलमा लाता है, हाँ गुनाह माफ हो जाते हैं, हाँ बस उसकी किस्मत, हालांकि कई गुनाह किए हुए रहता है लेकिन आखिर में उसको तौफीक होती है। मगर ये कि हम इस बात की नियत न करें, जैसे हमारे यहाँ अक्सर लोग हज करते हैं, पहले दस्तूर था कि आखिरी उम्र में, बोले पूछा क्यों, तो बोले फिर कोई गुनाह नहीं करना चाहते। अच्छा, तो हज करने के बाद, बूढ़ा होने के बाद अब हज करेंगे, फिर गुनाह नहीं करना, अभी कर लो, ये उनके इस वजह से मौत को भूल जाते। मौत की क्या गारंटी, अक्सर लोग बुढ़ापे में। तो चलिए, तो अल्लाह ताला ने जो बयान किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ताला का बयान जो है, ये ज़रूर याद रहे शफ़क़त, तो हम भी शफ़क़त करें, लोगों के उयूब को छुपाएं। जब हम लोगों के उयूब को छुपाएंगे, अल्लाह ताला क़यामत में हमारे उयूब छुपाएगा। हम कितने ऐसे उयूब हैं, माफ़, अल्लाह ताला के लिए माफ़ करना कोई दुश्वारी नहीं है, बस पर्दा पर कैसे करे लोगों की। ये क्या हुआ, यहाँ तक कि यहाँ तो पहले नमाज पर भी मार पीट होती थी ना, तो मेहनत की है, शाह फैसल के लड़के ने बोला ऐसा नहीं है, तो देखो ख़त्म हो गया। बहरहाल कुरान से जुड़े रहिए, है वक्त हमारे पास। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून अस्सय्यिआति हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीन यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार उलाइक अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। उसी की शरह है कि तौबा उस पर नहीं जो लोग बुराई करते हैं, यहाँ तक कि हज़र अहदहुमुल मौत, हाजिर हो जाए मौत, तो वो तो यकीन हो जाता है ना, खलास, नहीं वो नहीं। और फिर कह दे फिरौन की तरह इन्नी तुब्तुल आन, ये एक। और न जो कुफ्र की हालत में मरे, खलास ख़त्म हो गया। अब ऊपर एतराफ़ करेंगे, कई आयतें हो चुकी हैं इसकी शरह में, ये कुफ्र की हालत में मरे तो कब तौबा करेंगे, वो करेंगे ना, ऊपर कह गया खलास हम जान चुके कि तू ही एक है, अब हमें वापस लौटाते नहीं, तो ये उसकी शरह के साथ उसे ज्वाइन कर दें। उलाइका, ये लोग ऐसे हैं कि उनके लिए अज़ाबन अलीमा, अलीमा यानी क्या, दर्दनाक। तो एक आयत कर लेते हैं जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला तअज़ुलूहुन्न लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्न इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्न बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अब इस आयत को समझने के लिए भी पस मंज़र जानना होगा, चूँकि हमारे आजकल ऐसा नहीं है ना। यूँ कहा जा रहा है कि ईमान वालों, ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, ज़बरदस्ती औरतों का वारिस होना दुरुस्त नहीं है। अब ये क्या है ज़बरदस्ती, विरासत की बात चल रही है ना जी। और उनको मत रोके रखो, लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्न, कि तुमने जो महरें वगैरह दी हैं ना, वो तुम उसे ले जाओ, इल्ला है कि वो फहश, खुला हुआ फहश काम करें, उनके साथ अच्छे रहो। और अगर वो तुम्हें नापसंद है तो सुनो कि जिसे तुम नापसंद समझते हो उसमें अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बड़ा खैर रखता है। तो अब ये क्या बात है, असल में होता ये था, ज़बरदस्ती वारिस मत हो जाओ औरतों के, यानी औरतों के। एक शख्स की 4 बीवियाँ हैं, अब जितने बेटे हैं उनकी सौतेली माँ हुई ना, एक की 3 सौतेली माँ, हर एक की 1 माँ हकीकी और 3 सौतेली माँ। अब बाप का इंतकाल हो गया तो उनके वारिस कैसे बनते हो भाई? कनीज़ें वरासत में आती थी, जितनी कनीज़ें थीं, जितने गुलाम थे वो वरासत में, उनकी भी तकसीम होगी। मगर औरतों की उनके वारिस मत हो जाओ ज़बरदस्ती। जी हाँ, अच्छा ये तो हो सकता है, अभी जैसे भाई है, उमर गया तो उसकी 4 बीवियाँ हैं, उसका दूसरा भाई है, वो कहे कि आप हमारे ख़ानदान से मत जाओ, शादी कर लो, ये तो हो सकता है। तो ये करहा का मफ़हूम समझने के लिए, इसे करहा नहीं कहेंगे ना, लेकिन बेटा कहेगी कि नहीं, जाना नहीं, मेरी
بیوی تم یا میری کنیز، کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. وَلَا تَعْضُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا، اچھا انہیں اس لیے مت روکے رکھو تاکہ ان کا مہر تم روک لو، اس لیے کہ جو مہر ہے نا دیا ہے تو تم کھا جاؤ، روکے رکھو، نہ مہر دو نہ کچھ دو. یہی ہوتا ہے آج کل بھی، یہی ہوتا ہے. ہاں اگر وہ فحش کام کریں، اب یہ کیا یعنی کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں آیا. یہ کیا بات ہے روکے مت رکھو اور پھر یہ کہ فحش کام کریں؟ یہ یہاں سے خلا نکلتا ہے. کیا خلا؟ کیا کرتے تھے لوگ؟ اگر انہیں طلاق دیتے ہیں تو حساب کتاب دینا پڑے گا. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. وہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں دیتے، لیکن دینا پڑے گا نا. تو ایسا کرو کہ اگر وہ فحش کام کر رہے ہو یقیناً، تو اس سے کہو کہ تم خلا لکھ لو، مانگ لو. تو خلا مانگنے میں کیا ہوتا ہے؟ جو مہر ہے یا وہ واپس کرتی ہے، یا کہ آپ نے نہیں دیا تو آپ کو دینا نہیں پڑتا ہے. تو وہ کئی آیتوں پر ذرا غور کرنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی ہوا ہے، خلا دلوایا ہے. تو خلا میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی ضرور نہیں، اگر ایک واقعی آدمی ہے، مرد آدمی ہے، تو خلا بھی لے رہی ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے اخلاق ہیں، لیکن لے سکتے ہیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو جو مہر دی آپ اس مہر سے دوسری شادی کریں گے. وہ خود مختار ہے نا، ہم اس پر زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن اگر اللہ نے اسے دیا ہے کوئی بات نہیں، تو بھی لے جا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خاتون کو طلاق دی تھی تو سب کچھ دے دیے تھے، لے جا لے جا. لیکن خلا، اب ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ خلا کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ایک ہوتی ہے طلاق. طلاق تو مرد ناپسند کرتا ہے طلاق دیتا ہے، تو اس کی عدت کتنی؟ 3 حیض یا 3 ماہ. مطلب ہے کہ جو ماہواری جاری ہے تو 3 حیض، اور ماہواری جاری نہیں ہے تو ہوئی نہیں ہے یا بند ہوئی ہے تو 3 ماہ. بیوہ کی طلاق آپ کو معلوم ہے 4 اشہر و عشرہ ہے نا جی، 4 مہینے 10 دن. اب خلا کی عدت کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں چونکہ قیاس کا مسئلہ ہے نا، آپ مدارس سے فتویٰ مانگیں گے تو وہ قیاس کرتے ہیں. قیاس جانتے ہیں نا، ظہر کے پہلے کی سنتیں کتنی؟ ظہر کی فرض کے 4، تو جمعہ کے فرض کے پہلی سنتیں کتنی؟ 4. اس کا نام کیا؟ قیاس. یہ قیاس میں بڑی دشواری پیش آتی ہے. تو آپ کو فتویٰ دیں گے طلاق کی عدت کتنی؟ 3 ماہ، تو 3 ماہ. احادیث میں نہیں جاتے. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا ہوا کہ نہیں؟ خلا بھی ہوا، طلاقیں بھی ہوئیں، بیوہ بھی ہوئیں، سب ہوا. تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ نہ اتفاقی. اور اس زمانے میں تو کوئی عیب نہیں تھا نا، طلاق ہو اور کیا بیوہ ہو. مگر خلا کی حکمت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں خلا کی حکمت یہ ہے کہ عورت طلب کرتی ہے ایک چیز، پھر یہ کہ اس کو 3 ماہ انتظار نہیں کرنا پڑتا. اب 3 ماہ سے آپ سمجھ رہے ہیں 3 حیض یا 3 ماہ کتنا؟ 1 ماہ 1 حیض. تو ابن عباس اس کے راوی ہیں، اس نے 1 ماہ کی عدت گزارنے ایسا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اب ہم کون ہوتے قیاس کرنے والے؟ فرق معلوم ہوا نا. اچھا کتنی سہولت ہے. اچھا ایسا کیوں بھائی؟ طلاق میں 3 ماہ اور خلا میں 1 ماہ کیوں؟ حکمت سنیے. طلاق جب دیتا ہے شوہر، اسے اس کا علم نہیں ہوتا کہ نطفہ قرار پایا ہے نہیں. اس وقت تو ٹیسٹ نہیں تھے نا، وہ تو چند دنوں کے بعد معلوم ہوتا تھا. آج کل تو پڑیاں ملی ہیں، نکالو پیشاب اس پہ کر دو، ایسی کچھ نکلا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں تھا. تو مرد جو ہے وہ اسے کچھ خبر نہیں. تو برات کے لیے 3 ماہ. اور جس عورت کو خلا لینا لیتا ہے اسے پتہ رہتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ حاملہ ہے اور وہ خلا لے لے، پھر بچہ کیسے سنبھالے گی. تو وہ اس لیے کیا خلا والی کے لیے کتنا؟ 1 ماہ یا 1 حیض. تو یہ درمیان میں بات نہیں، درمیانی نہیں، اس میں ہے خلا کا ذکر. وعاشرہن بالمعروف. اچھا اب یہ جو عورتیں ہیں تمہارے گھروں میں، شوہر مر گیا تو آپ ان کے ساتھ اچھے رہو. دیکھو وہ جانا چاہتے تو جائیں، آپ روک کے کیوں رکھتے ہو؟ اچھا اب اگر تمہیں وہ ناپسند ہے، آپ ناپسند کرتے ہیں، مگر ان میں کیا خیر ہے نا. جیسے کہ اس کے پہلے بھی آیت گزری ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ بھائیوں میں، بیٹوں میں، بہنوں میں بہتر کون ہے. تو اگر آپ ناپسند کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت ہی بڑا خیر رکھا ہو. تو بہرحال یہ ہدایت ہے. آج جی عورت اگر حاملہ ہے تو اس کو طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتا ہے.
نہیں طلاق ہوتا ہے ڈیلیوری تک اس کی عدت. طلاق ہوتی ہے. ہاں وہ حتیٰ یضعن حملہن، حتیٰ یضعن حملہن، چونکہ وہی نا لوگ طلاق دے دیتے تھے. اب وہ 3 مہینے گزرنے سے پہلے اس کو معلوم ہوتا تھا وہ پیٹ بڑا آتا ہے نا، تو پھر اس کی عدت کیا یضعن حملہن. آج کل تو نہیں طلاق ہو جاتی. وہ حیض کی حالت میں ہوتی کہ نہیں اس میں اختلاف چل رہا ہے کہ آپ نے طلاق سنی طہر میں طلاق دینا، ناپا کہ میں نے. باقی عدت کا تو قرآن شریف میں اس کا لفظ ہے. تو اچھا ہوا وہ بھی واضح ہوا. کئی چیز آپ کیا بار بار پڑھیں گے تو آتے رہیں گے. تو بیوہ کی طلاق معلوم ہوئی 4 اشہر و عشرہ. اچھا یہ بیوہ کے بارے میں بڑا مسئلہ ہے. جب بیوہ جو عدت گزارنا آج کل پسند نہیں کرتی ہے. میں ادھر اکیلے ہوں تو میں جدہ میں آ کے عمرہ کروں گی. میں نے کہا عمرہ یہ کوئی حنفی اور شافی کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، ایسا کیسا؟ تو پھر وہ جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ ڈر جاتے. میں نے کہا ایسا نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے. خلاص 4 مہینے 10 دن. اچھا اس میں ایک گنجائش ہے. اب جیسے کہ یہ گنجائش صحیح ہے، جیسے کہ فلیٹ میں رہتے ہیں اور ایک گاؤں ہے. اب فلیٹ میں انتقال ہوا تو فلیٹ میں تو وہ جس جگہ شوہر کا انتقال ہوا تو وہ ایک وقت ہی شفٹ ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ آپ کہاں گزارنا چاہتی ہیں، گاؤں میں یا فلیٹ میں، بس ایک دفعہ. کبھی الٹا ہوتا ہے، گاؤں میں کچھ نہیں ہے تو آپ فلیٹ میں، لیکن ایک دفعہ. علماء یہ فتویٰ دیتے. اسٹوڈنٹ تھے نا انڈیا میں، کوئی نہیں تھا تو آپ نے بولا ادھر بلا سکتے تھے، آپ نے دیا تھا فتویٰ کہ ہاں ادھر بلا لو ماں کو. اچھا وہ کوئی اور کنڈیشن ہوگی 10 سال پہلے جی مجھے یاد نہیں، لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میں نے وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں لندن جانا ہے. نہیں وہ نہیں وہ کیس اور تھی. ہاں انڈیا کا نہیں تھا وہ صحیح ہے. وہ میں نے اس میں گروپ میں دیا تھا. آپ نے اس پر وہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، ایسا نہیں ہے. وہ وہاں کوئی نہیں ہے، سب بچے لندن میں ہیں. یہ مسئلہ ہاں وہاں کے لیے. اور اب وہ تو انہوں نے کہا کے لیے. اچھا ایک بیٹا لندن میں ہے تو دوسرا کہیں اور بتایا تھا ہاں امریکہ میں. تو اب اس کنڈیشن میں واقعی کوئی نہیں ہے تو حالانکہ تو میں نے کہا اگر واقعی کوئی نہیں تو ایک دفعہ شفٹ کر سکتے ہیں. تو پھر آیا تو ٹھیک ہے. پھر وہ جدہ آئے گی، عمرہ کرے گی، پھر آسٹریلیا جائے گی، پھر امریکہ. میں نے کہا اچھا تو پکنک کرو گی عدت میں. تو اس کو میں نے پھر اس کو فتوے کو تبدیل کر دیا. میں نے کہا آپ تو پھر پکنک کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہو گیا؟ ایک شفٹ کے میں نے کہا تو آپ پھر عمرہ کریں گے، یہ تو کیا ہو گیا ٹور ہوا. میں نے کہا یہ آیت بتاؤ تو پھر اس نے توبہ کی. نہیں پھر وہ نہیں گئی. صحیح آپ کو یاد ہے. تو بہت ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جو کہ مفتی حضرات اجازت دیتے ہیں نا تو مجبوری پریشانی کے لیے. جیسے اور ایک کو ہم نے اجازت دیا، وہ فلیٹ میں پھانسی اس نے لگا دیا پنکھے کو. اب وہ عورت کہہ رہی تو میں یہاں مجھے پریشانی ہے تو میں نے کہا شفٹ ہو جاؤ لیکن ایک ہی دفعہ. تو وہ کیا کہتے ہیں اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت اس کے خلاف کبھی نہیں کرنا. بلکہ اب تو ایسا ہے کہ نہ ہی کہنا. جب سے میرے ساتھ یہ 2-3 کے پہلے میں کہتا ہوں نہیں خلاص. اب تمہارے پاس کیا پریشانی ہے؟ جسے یہاں لوگ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں نا، یہ تمہارا محرم ہے تو سرٹیفائی کرو. میں نے کہا کیا تمہارے پاس پروف ہے کہ وہاں تکلیف ہے؟ اب وہ بہت تحقیق سے یعنی سیدھا فتویٰ نہیں دیتے. چلیے تو کوئی چیز اور ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. اچھا وراثت کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہم آخری آئے تھے وہاں بتائیں گے تو پھر وہ اعادہ بھی ہو جائے گا. جی جی کہیے. صاحب یہ میں نے وصیت کا جو ہے وصیت اگر ہم کریں گے تو کیا اسی حساب سے کریں گے جس طرح سے یہ جو اللہ پاک نے وراثت کا حصہ کیا ہے مثلا؟ جی اور پہلی بات یہ کہ میں کیا اپنے وارثوں کے لیے وصیت کر سکتا ہوں؟ اس لیے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ شاید نہیں ہم اپنے وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. جی تو ایک یہ الجھن ہے کہ مطلب میں اپنے بچوں کے لیے میں اپنے پسند کے حصے کر کے میں بچوں کے لیے لکھ کے جا سکتا ہوں اور رشتے داروں کے لیے اور اگر اور رشتے داروں کے لیے تو کیا میں اور رشتے داروں کو چھوڑ دوں صرف اپنے بچوں کے لیے جو مجھے پسند ہے یا جو
बच्चे मुझे या जो मेरे बहन भाई मुझे अजीज है उनको कर दूं और बाकी को यानी वसीयत की बात कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसी वसीयत कर सकता हूँ कि जिसके अंदर सिर्फ मैं अपने पसंदीदा लोगों का ख्याल रखूँ और ये कि मैं अपने अपने बच्चों के लिए वसीयत कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? जी। एक सवाल तो ये रहा। जी। दूसरा सवाल वो जो वल्लाती आती ना पाशा के हवाले से है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बुराई की खबर देना जो है वो भी बुराई की तरह से है कि हमें पर्दा रखना चाहिए लोगों का। और दूसरी बात ये कि इसकी मिसाल मुझे ऐसी समझ में आ रही क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है, इसलिए मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि ये जो हम देखते हैं कि किसी ने अगर कहीं कुरान मजीद का कोई बेहुरमती कर दी अगर या कुछ ऐसी हालत में दिखा दिया तो हम उसको लोग व्हाट्सएप पे या इस तरह से तशहीर करते हैं कि देखो इन लोगों को पकड़ो मारो, इन लोगों ने जो है ये किया है, तो वो असल में बुराई को यानी वो जो एक दफा बुराई हो गई तो उसको पर्दा रख देते तो सही था, लेकिन वो खुद उसको जो है ना पूरी दुनिया में तशहीर कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ 2-4 लोगों तक महसूस थी वो बात, अब उन्होंने इस तरह से व्हाट्सएप पे भेज के पूरी दुनिया को बता दिया तो वो बुराई ज्यादा तशहीर हो गई। तो ये इस तरह की उसमें आता है कि बुराई को फैलाने के मुताबिक होगा इस तरह की रिपोर्ट करना। जी जी। देखिए हनीफ भाई हों तो ज़रा मुझे इशारा करना, भाई अगर मालूम होता तो मैं वो एक आयत नहीं ले लेता था, क्योंकि आपका सवाल बहुत अहम है, तो अभी पूरा कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए पहली बात यह है कि ला वसीयत ली वारिसिन, हदीस, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं। दूसरी बात फरीदत मिन अल्लाह, ये तकसीम अल्लाह ने की है, लिहाजा हम अल्लाह से आगे न बढ़ें। जब तकसीम अल्लाह ने की है तो जिनका वरासत में नाम है उन्हें हम कोई वसीयत न करें, समझे ना, बेटा बेटी अल्लाह की तकसीम। तो ये तो आसान है समझना, समझ गए ना इस चीज़ को कि हम आपके जो बेटे हैं बेटियां उनके लिए आप कोई तकसीम न करें। लेकिन एक चीज़ है, जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि मैं चाहता हूं कि बेटों को दूं, तो चाहत के मुताबिक नहीं, वो भी आयत गुजरी ला तदरून कि तुम्हारे बाप दादा बहन कौन तुम्हारे हक में बेहतर है, वो भी हम नहीं जानते। हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये बेटा मेरे हक में अफजल है और ये नहीं। उसके लिए एक तरीक़ेकार है, जब आप हयाती में तकसीम करेंगे तो विरासत नहीं, समझे ना, हाँ वसीयत भी नहीं, वारिसों को वसीयत नहीं, क्या करेंगे, हदिया। तो हदिये में 2 फैमिल के बराबर का हिस्सा लड़के को नहीं, सबको बराबर, ये नोट कर लें। क्योंकि आप हदिया दे रहे हैं तो आप अपने औलाद बच्चों के नाम अभी से हदिया दे सकते हैं, मगर वहाँ लफ्ज़ विरासत नहीं होगा। विरासत हुआ तो ये कानून चलेगा, तो ये विरासत मौत के बाद, लेकिन ये कानून से नहीं। आपने जो सवाल किया था ना, नहीं लड़की को 2 लाख तो लड़के को भी 2 लाख, ये याद रखना। और वो एक मैंने शक्ल अलहदा बताई थी, जैसे कि एक बच्ची रह गई है तो वो अलहदा इंतज़ाम करें, उनके लिए कुछ करें, ये मैंने कहा था। बाकी आप बराबर तकसीम करें, लेकिन एक भाई वगैरह जानते हैं ना, तो ये मैंने एक सुलझाव के लिए बताया था। ये वाज़ेह हो गया। ये जो मसला है ना आप जो बता रहे हैं, लेकिन पहले विरासत का नोट कर लिया ना, जिनकी तकसीम है उनको आप कोई हिस्सा नहीं दे सकते, ना उनके लिए वसीयत कर सकते हैं। गैर वारिस यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है भाई साहब कि अगर क्या मुझे जरूरी है कि मैं और लोगों के लिए छोड़ जाऊँ, फर्ज कीजिए कि मेरे पास 1 ही लाख है और 1 ही लाख मैंने अपने बच्चों में हदिया कर दिया, ठीक है ना, मरने से पहले, तो अब मेरे पास मरने के बाद कुछ बचा ही नहीं, तो क्या मुझे लाजिम था मेरे ऊपर कि मैं बस उसके लिए विरासती जो अल्लाह ताला की उसके लिए भी छोड़ जाता मेरे को? हाँ 1 लाख खर्च कर सकता हूँ? नहीं मैं समझ गया। देखिए ये जो आपके बच्चे हैं ना उन्हीं का है, ये जो अकरबुन कब जबकि बच्चे न हो तो उनके लिए वसीयत करना ज़रूरी नहीं। अभी ख़ास वसीयत किसके लिए की जाती है, बेटा मर गया तो उसका बेटा है नहीं पोता, तो वो भी वसीयत की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को आप वसीयत करें कि इनको भी कुछ दे दें, ये वसीयत। तो आप परेशान ना हो, जो आपके कज़न हैं यानी भाई या खियाफी, उनके लिए वसीयत करना ज़रूरी नहीं। जो कुछ भी आपके बेटों का, बेटियों का और माँ बाप का है और मियाँ बीवी का है, ठीक है ना। नहीं बहुत अच्छा सवाल किया था कि लोगों का कंफ्यूज दूर हो जाए। देना चाह रहे हैं भाई को, कजन्स को, तो अपनी जिंदगी में दे दें। हाँ अब ये जो आप कह रहे हैं ना, आप वसीयत करने के बजाय अपनी ज़िंदगी में दे दें, कुछ ऐसा है, वो हदिया हो जाएगा। और बच्चों में तकसीम कर रहे हैं उसमें बराबरी करें, वाज़ेह हुआ ना, ठीक है। और फिर सवालात रहेंगे, एक और सबक बाकी होगा। अच्छा ये जो आपने बयान किए ना, ये बहुत अहम मसला है कि जैसे कि पड़ोस में अफवाह उड़ी कि इन्होंने ये फ़ेल बद किया, 4 गवाह तो लाए नहीं और न ला सकते हैं, तो हो सकता है वो मुकदमात किए हों। मुकदमात समझते हैं ना, यानी कुछ
کھیلنا ولنا ایسا اس طریقے سے. اب اچھا چلیے واقعی میں کیا, یہ بھی لے لیجئے, زنا کیا یا اگلام بازی کی, ہوتا ہے نا, انسان ہے. اب اس کی کیفیت اللہ کے نزدیک ہمیں معلوم ہے نہیں, ہم ان کی برائی کرتے ہیں. وہ تو فرشتوں نے مٹا دیے, اب ہم برائی کر رہے ہیں, تو گویا کہ آپ خود زنا کر رہے ہیں. بھائی آپ نے 3 لوگوں کو بتا دیا نا, تو آپ نے آپ اس فعل کا مرتکب ہوئے. اور کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے یہاں سے مٹا دیا اور آپ مرتکب ہو رہے ہیں. پھر 2 آدمیوں کو بتایا, پھر آپ مرتکب ہو رہے ہیں. تو آپ نے سوال میں ہی جواب دے دیا تھا کہ یقیناً یہ کیا ڈبل ٹیبل یہ گناہ کر رہے ہیں. اس لیے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. بھائی آپ نے کسی کہہ دیا تھا یہ تو شراب پیتا تھا, ارے ہو سکتا کل توبہ کر لے. تو بہت اچھا ہے, آپ کے سوالات واضح ہو گئے. تو پھر ملتے ہیں آئندہ انشاءاللہ وراثت کے تعلق سے. اچھا ایک مسئلہ اور بتا دوں, جب کسی کی بیویاں ہوں, 2 بیوی 3 بیوی, تو جو حصہ ہے نا وہ ایک ہی حصہ تقسیم ہوگا 2-3 بیویوں میں, یاد رکھنا. تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ آئندہ. جی والسلام علیکم.